محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن ابا گھر روتے ہوئے آئے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے اٹھا کر ایک کوٹھے پر لے گئے۔ میں بہت خوبصورت تھی، روزانہ گاہک آتے اور اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ رات گزارتے، لیکن میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں شکر ادا کرتی تھی کہ ابھی تک میری عزت محفوظ ہے۔ ایک دن ایک لڑکا آیا اور میرا نام لے کر کہنے لگا، مجھے صرف یہی لڑکی چاہیے۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی تو اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہ تو میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابا کے الفاظ بعد گشت بن کر میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے کہ بیٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر اٹھایا اور ابا کو خونی نظروں سے دیکھا۔ ابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دو گے۔ تم باپ نہیں کسائی ہو، مجھے تم سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ ابا، میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ رو بھی رہا تھا، لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی سگی بیٹی کو جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ اسے جوا ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو داؤ پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی بیرون دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے جوئے میں مجھے جیتا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا، کریم بخش جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اندر گھس آئیں گے۔ میں نے غصے بھری نظریں دروازے پر ڈالی جیسے وہ دونوں اندر آ گئے ہوں۔ ابا بس بار بار یہی الفاظ دہرائے چلے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ پھر ابا مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و صورت سے ہی بدمعاش لگتے تھے۔ انہوں نے ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑے تھے۔ پیچھے ابا روتے روتے دہلیز پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ ان دونوں اوباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا باپ ایک جواری تھا، اسے جوئے کی بہت بری لت لگ چکی تھی۔ جوئے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سامان بیچ چکا تھا، جو بچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن سامان بیچنے کی بجائے اپنی ہی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا۔ میری اماں ابا کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں لڑکے مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے تھے اور کوٹھے کی نائکا کو فروخت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلے گئے تو نائکا نے ایک لڑکے کو بلایا، جیدے اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ یہیں رہے گی۔ نائکا بڑی خوفناک شکل کی عورت تھی، بھینس کی طرح پلی ہوئی، چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا۔ میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں گئی۔ وہاں کافی سڑی لڑکیاں موجود تھیں جو سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ لڑکیاں مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی ترس کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ شاید ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، بہن، یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا فضول ہوتا ہے، اس لیے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنا روں کہ روتے روتے ہی میرا دم نکل جائے۔ میرے ماں باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا تھا۔ کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھوں پر مجرموں کے علاوہ جسم فروشی کا بھی کام ہوتا ہے۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب جسم فروشی کرتی تھیں۔ کچھ ہی دیر ہوئی تو جیدہ آیا اور میری تصویر بنا کر چلا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ جیدے نے میری تصویر کیوں بنائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ گاہک آئیں گے تو نائکا انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گی، جس کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی۔ جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگی۔ رات ہوئی تو جیدہ کمرے میں آیا اور ایک لڑکی کا نام پکارا، رخشندہ آ جاؤ، اور رخشندہ نامی لڑکی جیدے کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی جیدہ دوبارہ آئے گا اور نام پکارے گا، ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا نام پکارے۔ میں اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیدہ آتا اور نام پکارتا، مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ اسی طرح باری باری ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں میں بچ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اب آخری گاہک آئے گا
تو جیدہ مجھے بھی لے جائے گا۔ اسی خیال سے ہی میں کانپتی رہی، کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرے لیے کوئی گاہک نہ آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے میری عزت کو محفوظ رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مجھ پر کرم تھا۔ انجان جگہ تھی اس لیے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے اپنے بستر پر سو گئیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب جیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا، لیکن مجھے نہ جگایا، پتہ نہیں کیوں۔ شام ہوئی تو نائکہ کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی رات کس لڑکی کی طبیعت خراب تھی۔ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تبھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو نائکہ میرے پاس آئی اور مجھے سر تا پاؤں غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے طبیعت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے۔ تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکہ نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور سننا ہے۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں سے خوبصورت ہو اور اس گاہک کو بھی خوبصورت اور حسین لڑکیاں پسند ہیں، اس لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ جیدہ تمہیں نیا سوٹ لا دے گا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی ہوئی چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگ گئی تھی۔ جیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا تھا جسے میں نے زیب تن کر لیا۔ میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا جو لڑکی نائکہ کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے مارتی ہے۔ تبھی میں ڈر گئی تھی۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں میں ان سب سے چھوٹی، سمارٹ اور خوبصورت تھی، اس لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ جیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ نائکہ کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت اور حسین لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخری میں رہ گئی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ساری رات جاگتی رہی لیکن جیدہ مجھے بلانے نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی تھی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں سو گئی تھی۔ اب روزانہ ہی ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے تھے۔ ایک طرح تو یہ ایک اچھا بھی تھا، بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی۔ میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی۔ میری کزن مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھیں۔ چونکہ میرا باپ جواری تھا، شاید اس لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابر عورت تھی، لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد اس کا برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری رقم جیت کر گھر آتا تھا۔ اماں کہتی تھی نبیلہ کہ ابا جوا کھیلنا چھوڑ دے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو یہ باتیں قبول نہیں ہوتی۔ تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اماں کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا تھا۔ اگر زیادہ تکرار ہوتی تو ابا اماں کو ماننے سے بھی گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ ابا کماتا نہیں تھا، دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے، تب بھی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا تھا۔ اماں تنخواہ لے کر آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیتا تھا۔
ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں آیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ پر بہت بڑی زیادتی کر دی تھی، اور پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے جوئے کی شرط پر لگایا تھا تو اسے اس وقت سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو معافی کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کوٹھے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں خود کو موت کے سپرد کر دوں، کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نائکا نے کوٹھے کے گیٹ پر 2 گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹھے پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ میں روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی، پھر صبح ہوتے ہی سو جاتی تھی۔ سب لڑکیاں بھی حیران و پریشان تھیں۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند کیوں نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے چائے منگوئیاں بھی کی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوئے میں ہارا ہے وہ مجھے کوٹھے پر بیچ گئے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے۔ میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے، اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے سارے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن نائکا کسی بھی طرح نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بیوقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ میں کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو جیدہ مجھ پر ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے گا، تو میں برآمدے میں پہنچی تھی، لیکن مجھے نائکا کہیں دکھائی نہ دی۔ لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا۔ اس کا نام شرافت تھا۔ وہ محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ جیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی، اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم بخش کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو پھر مجھے تجسس ہوا۔ پتہ نہیں جیدے نے شرافت سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب جیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا، تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹھے پر کیسے پہنچی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جوا جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ کر چلے گئے تھے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی نہ تھی، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا، اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ جیدے نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بخود رہ گئی تھی۔ جیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، اس نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے جیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی۔ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران و پریشان تھیں اور مجھے کریدنے کی کوشش کرتی تھیں کہ ابھی تک مجھے کسی نے گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمروں میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں جیدہ اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ جیدہ کے ہاتھ میں موبائل تھا
اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کل پھر آؤں گا، تم مجھے کوئی دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور میں تجسس میں پڑ گئی تھی۔ میں جیدے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں پر نائکہ آ گئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی جیدے، گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ جیدے نے کہا، نہیں آنٹی۔ اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ جیدے کے جھوٹ پر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ نائکہ کہنے لگی، تم نے ٹھیک کیا، ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی، وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے جائے گا۔ نائکہ کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنچا سکی اور کمرے میں واپس لوٹ گئی۔ میں جیدے سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا، اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں چپکے سے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکہ جیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ اس طرح رات گزر گئی اور میں جیدے سے بات نہ کر سکی تھی۔ مجھے جیدے کا کردار پر اسرار لگتا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کرتی تھی۔ مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہ تھی، اس لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ ایک دن نائکہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتا ہی جیدہ بکھلا گیا تھا، پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکہ نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی گاہک کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے کے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں زار و قطار رونے لگی، لیکن میرا رونا نائکہ کا دل موم نہ کر سکا۔ جیدہ مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو نبیلہ، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات کو غور سے سننا، آ جاؤ۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل دی اور وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی بھی تھا، دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو میرا کزن فاروق تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، فاروق تم؟ فاروق میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا، ہاں نبیلہ، میری جیدے سے بات ہو گئی ہے، نائکہ سو جائے پھر وہ ہمیں اس کوٹھے سے باہر نکال دے گا۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل چلیں، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور مجھے باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیدے نے بتایا کہ نائکہ سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے، دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں، تم نبیلہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا۔ جیدے نے اسے باتوں میں لگا دیا اور میں فاروق کے ساتھ نکل گئی۔ وہ مجھے سیدھا اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین تھی، بے قرار تھی۔ تبھی فاروق نے تفصیل بتانا شروع کی۔
میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا، پھپھا جان کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے ہسپتال لے کر گیا۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے زار قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکے ہیں اور وہ دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے، تو مجھے بے حد افسوس ہوا۔ نبیلہ، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھیں۔ اماں جان کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال پھپھا کے بتانے پر میں فوراً کوٹھے پر پہنچ گیا۔ جیدہ میرے جاننے والا نکلا تھا، وہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خرچ سے کوٹھے پر جاتے تھے تو جیدہ انہیں کہتا تھا، تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے آخری دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے، میں تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، آج ہمیں موقع مل گیا تھا تو اس نے مجھے فون کر دیا۔ جیدے نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا ہوا تھا اور دوسرے کو جیدے نے اپنی باتوں میں لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا، میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ ہاں، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ فاروق کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ ساری رات میری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو فاروق اور جیدے کی وجہ سے۔ اس کا صلہ تو میں جیدے کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں فاروق کے ساتھ ماموں جان کے گھر پہنچ گئی تھی اور فاروق نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ میری ممانی بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا اور فاروق کے سنگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔